میرا کلام تجھ تک پہنچایا کس نے ہے؟ وہ میرا حبیب ہے، عبادت مجھے پیش کر دی، وہ میری بارگاہ میں موجود ہے، سلام ان کو پیش کر۔ سلام سلام ان کو پیش کر۔ بندہ ارادے کے ساتھ کہتا ہے، ارادے انشاء کے ساتھ کہتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر، سلام ہو ان پر نہیں، ارادے کے ساتھ موجود ہیں، سن لیں۔ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنے اور سن کر جواب دے سکے۔ سن رہے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ میں توقف کرتا ہوں کیونکہ حضور جواب دیتے ہیں، سلام کہہ کے رکتا ہوں کیونکہ حضور جواب دیتے ہیں، وہ جواب دیں گے۔ سلام کیا جا رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر جنہوں نے نماز سکھائی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت موجود ہے، غائب ہوتے اونچی نہیں۔ اور دوسری بات بھی میں نے آپ کو سکھائی تھی، نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ۔ دو لفظ آئے ہیں، کچھ نے کہا دکھا اور کچھ نے کہا چلا، اصل معنی چلا، ہمیں سیدھا راستہ۔ کہاں کھڑے ہو؟ مسجد میں، منہ کس طرف ہے؟ بدن پاک، کپڑے پاک، مسجد میں کھڑے ہو تو اور کون سا دکھائے گا؟ دکھایا تو ہے، سیدھے راستے پر تو کھڑے ہو، بدن پاک ہے، کپڑے پاک ہے، مسجد میں کھڑے ہو، منہ کعبے کی طرف ہے، اور کون سا سیدھا راستہ؟ تو اسی راستے پر چلا۔ اچھا، یہ ہمیں جو کہا کہ سیدھا راستہ چلا، تو ہر رکعت میں دعا کر رہے ہیں، جواب قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ دعا جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آپ نماز ختم نہیں کرتے ہو، جواب ملتا ہے۔ ہر رکعت میں دعا ہو رہی ہے اور یہ دعا قبول ہوتی ہے، جواب مل رہا ہے۔ کیا جواب ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس دعا کا جواب ہے۔ بندے عبادت مجھے پیش کر دی ہے، ان کو سلام پیش کر۔ تو نے کہا نا سیدھا راستہ چلا، ان کا دامن پکڑ لے، ان پر درود و سلام بھیجتا رہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں، یہی سیدھا راستہ ہے کہ نبی کا دامن تھام لے۔ نماز کتنی بڑی عبادت، ایمان میں کتنی اہم عبادت، ساری عبادتوں میں بڑی عبادت، وہ بغیر درود و سلام کے ہوتی ہے؟ اونچی؟ تو جب ہماری عبادت کوئی درود و سلام کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہماری محفل کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز میں پڑھو تو یہ السلام علیکہ ایھا النبی کے دوسری طرح آسان کر کے پڑھیں تو یا نبی سلام علیکہ، وہی معنی ہے۔ باہر پڑھوں تو فتویٰ لگے، تو فتویٰ لگانے والے درست ہوئے؟ اونچی؟ بس یہی بات آئی ہے کہ پڑھتے یہ لوگ قرآن ہیں مگر صحیح ترجمہ تفسیر کرتے نہیں، تو ان کی طرف دھیان دینا۔ اونچی کہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آوازیں کسی کی بنا لیں، کچھ کر لیں، ایمان کا امتحان ہے کہ غلط بات سن کے آپ پر کیا بیتتی ہے، اور آپ سنتے رہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ میں ایمانی غیرت، کوئی آپ کی ماں کے، باپ کے، آپ کے کسی پیارے کے خلاف بولے، آپ کہیں گے چپ، بہت ہو گیا، بہت سن لیا میں نے، خبردار کچھ بولا، کہہ دیتے ہیں نا، مجھے نہیں سننا، اپنی زبان بند رکھو، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو کوئی ہمارے نبی کے خلاف بولے، دین کے خلاف بولے، ہم سن لیں گے؟ اونچی نہیں۔ جن کی برکت سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، ہم ان کے بارے میں ہلکی بات سن سکتے نہیں۔ تو یہ آج پیغام، یہ جو آیت آئی ہے وہ یہی، اللہ فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے، تو جن کے دل میں ایمان نقش ہے پھر وہ دوسری بات پر جاتے نہیں۔ اونچی؟ سب کو سمجھ نہیں آئے گی، بات سناتا ہوں۔ ایمان ہونا کیسا چاہیے؟
علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری. اس میں مسئلہ آ گیا نبی پاک کے جسم سے نکلنے والے فضلات طیبات، مثلا تھوک مبارک، ناک کی رطوبت جو نکلتی ہے، بول جس کو آپ فارسی میں پیشاب کہتے ہیں، اردو والے بھی پیشاب کہتے ہیں، پیش آب، پیش آگے کو کہتے ہیں آب پانی کو، پیشاب. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بول. براز نمبر 2. ذکر آ گیا فضلات کا جو جسم سے نکلتے ہیں. حضور کے فضلات کو ہم طیبات مانتے ہیں، نبی پاک ہے تو ان کا سب کچھ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سنانا نہیں تھا، آ گیا منہ پر سنا رہا ہوں. میرے نبی کا سب کچھ، اپنے اوپر قیاس نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں بول مبارک کیا، چلے گئے کہ نماز کے بعد آئیں گے اور اس کو کہیں ڈلوا دیں گے. واپس تشریف لائے تو وہ برتن وہاں موجود نہیں تھا. گھر کی جو خادمہ تھی اس کا نام تھا ام ایمن، برکت بی بی نام تھا، ام ایمن کہلاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے کہا یہاں ایک برتن تھا. اس نے کہا ہاں. کہاں ہے وہ؟ کہا میں نے تو پی لیا ہے. میں نے اونچی پی لیا. فرمایا وہ تو میرا پیشاب تھا. اس نے کہا اس جیسی خوشبودار چیز تو آج تک میں نے پی نہیں ہے کوئی. اتنی اس میں خوشبو تھی اور اتنی لذت تھی، میں نے تو ایسی چیز پی نہیں ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا فوراً پیٹ صاف کرواؤ، کوئی دوا لو تاکہ تمام جراثیم نکلے. فرمایا آج کے بعد تجھے پیٹ کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تجھے پیٹ کی کوئی اونچی. کیا ان سب کا یہ حال ہے؟ برابری کرتے ہیں. بات آئیے نا، سمجھاؤں گا. اب دوسرا سنیں. میرے آپ کے جسم سے خون نکلے، پی سکتے ہیں؟ کیوں؟ بڑی اچھی بات آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ حرام. خون حرام. دانت سے نکل آئے، مسوڑوں سے نکل آئے، روزے کی حالت میں تھوک میں اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایک تو وہ اندر چلا گیا، دوسرا وہ حرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، زرقانی میں، خصائص میں، دیگر کتابوں میں موجود. جنگ احد میں خون بہ رہا تھا، ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا. ایک صحابی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے. حضور یہ خون بند کر دوں جو آپ کے ہونٹ سے بہ رہا ہے؟ فرمایا کیسے کرو گے؟ ان کا بس آپ اجازت دے دیں. پوچھا کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ اجازت دے دیں. حضور نے اجازت دی، وہ آگے بڑھے، حضور کا وہ ہونٹ اپنے منہ میں لے لیا اور اس کو چوسنے لگ گئے. اتنا چوسا کہ وہ جگہ سفید ہو گئی. وہ جو خون نکلا تھا وہ ان کے منہ میں آ گیا. حضور نے فرمایا تھوک دو. کیا کرو؟ تھوک دو. وہ پی گئے. جب حضور نے فرمایا نا تھوک دو، انہوں نے گھونٹ بھر لیا اور پی گئے. خون کیا ہے؟ اونچی. میرا تمہارا خون حرام. انہوں نے نبی کا جو خون تھا وہ ایک آپ کہہ لیں معمولی سا جتنا بھی تھا وہ گھونٹ بھر لیا، پی گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے خون پی لیا، یہ تو حرام ہوتا ہے. اور ویسے دوسرے کا خون اس طرح لگ جائے بیماری لگ جاتی ہے، جاؤ کوئی دستاور دوا لو. کچھ نہیں. فرمایا من اراد ان ينظر رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا. میرے صحابیوں، تم میں سے کوئی کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو دیکھ لو. اس کے اندر میرا خون چلا گیا، اب یہ دوزخ میں جا سکتا اونچی نہیں. یہ
اس میں میرا خون چلا گیا، اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ جنتی ہو گیا۔ یہ میں نے صرف جھلکیاں دکھائیں، اب علامہ بدر الدین عینی کی بات سنانی ہے۔ انہوں نے یہ ذکر لکھا، بخاری شریف میں بیان آیا نا، حضور کا استعمال شدہ پانی لے لیتے تھے، ناک مبارک سے جو نکلتا تھا صحابہ اس کو کریم بنا کے منہ پہ لگا لیتے تھے۔ آپ کہیں گے نہیں کیا بات ہے، نفیس آدمی ایسا کوئی کرے گا؟ وہ صحابی تھے، جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں کا ذکر لکھ کر وہ علامہ بدر الدین عینی بحث لکھتے ہیں، کیونکہ نبی پاک ہیں تو ان کا سب کچھ اونچی، جس کو شبہ ہو وہ نہ بولے، امتحان ہے یہ آپ کا۔ میرے نبی کا سب کچھ پاک ہے، وہ پاک، ان کی اولاد پاک، ان کا روضہ پاک، ان کا سب کچھ پاک۔ علامہ بدر الدین عینی ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ جملہ محبت والوں کے لیے سرمایہ، سونے کے پانی سے لکھے تب بھی حق ادا نہ ہو۔ کہتے ہیں من قال فی غیر ذالک فاذنی عنہ الصم۔ میرا نبی پاک، ان کا سب کچھ پاک، جو اس کے سوا کوئی بات کرتا ہے اس کو سننے سے میرے کان بہرے، میں سننا چاہتا نہیں۔ یہ آج میرا اور آپ کا حال ہونا چاہیے، امتحان یہ ہونا چاہیے۔ کوئی نبی کے بارے میں ہلکی بات کرے، نبی کے اہل بیت اصحاب، اسے کہو چپ، ہم نبی کے، ان کے پیاروں کے بارے میں تیری کوئی بکواس سننا چاہتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے بحث آ گئی، مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ علماء میں یہ ایک بحث ہے، مدینہ افضل ہے یا مکہ۔ وہ کہتے ہیں جی مدینے میں ایک نیکی 50,000، مکے میں ایک نیکی 1,00,000۔ علماء نے جواب دیا اگر مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 ہے تو ایک گناہ بھی تو 1,00,000 ہے، ایک گناہ بھی تو۔ مدینہ میں اگر نیکی 50,000 ہے تو گناہ ایک ہی ہے۔ بحث، ہمیں مکہ بھی پیارا، ہمیں مدینہ بھی، دونوں میرے نبی کے شہر ہیں، ایک جگہ نبی پیدا ہوئے، ایک جگہ آرام فرما رہے، دونوں پیارے ہیں۔ ہم معمولی سی بھی بے ادبی کر سکتے، مگر بحث نہیں کرنی تھی۔ تو اب دیکھو ایمان کیا کہتے ہیں، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ بات اپنی کر گئے، سمجھنے والے سمجھ گئے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی، ایک جگہ افضل لگایا ایک جگہ بڑا لگایا، کچھ سمجھے ہو؟ بات کر گئے وہ اپنی۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ اور یہ بحث تم لوگ کرو، ہم عشق والے ہیں، ہمیں اس بحث میں پڑھنا نہیں۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو آج پیغام یہ ہے کہ کوئی اگر آ کر ایسی بات کرے تو اسے کو ہم نے سننی، اول تو ایسے شخص کوئی نہیں سننا چاہیے، نہ پتا ہو، جن کا صاحب پتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کو سننا، ان کو پڑھنا، ان کی مجلس، ان سے کوئی رابطے کی ضرورت۔ خود بھی رکو، عورتوں بچوں، لوگ کہیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا غلط ہے، تو جب تمہیں بتایا جا رہا ہے، نہیں جی کنویں میں گر کے دیکھوں گا کتنا گہرا ہے، تو گرو، واپسی کا رستہ نہ ملا تو کیا کرو گے؟ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ کبھی سوچی ہے بات؟ نہیں، ادھر ادھر کی مارتے ہو، یہ آئیں بائیں شائیں کرنے والی بات نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور جہاں ایمان کی بات ہو ہمیں سننا،
اونچی نہیں. بہت ضرورت احتیاط کی ہے، بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے. اللہ علم والا، حکمت والا. آگے چلیں گے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. اللہ علم والا، حکمت والا ہے تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہے. فتنہ کہتے ہیں سامان امتحان. سامان اونچی جس کے ذریعے آپ کا امتحان لیا جائے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس طرح کی باتیں امتحان ہیں. جن کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض. کیا دل زیادہ دھڑکتے ہیں؟ سائز میں بڑے چھوٹے ہیں؟ اگر نارمل کسی کا دل دھڑک رہا ہے تو اس سے 10-5% زیادہ نہیں. دل کی بیماری کا مطلب یہ کہ ان کے دل میں نبی کے بارے میں صحیح خیالات نہیں، عقیدے درست نہیں. اور ساتھ میں فرمایا والقاسیۃ قلوبہم، قساوت، دلوں میں سختی ہے. ایمان والوں کے دل سخت ہوتے، ان کے دل تو مدینہ ہوتے. ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے. کن کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا. یہ ہم نے سے مراد کون ہے؟ ایمان والے. ایمان والوں کے دلوں میں کیا ہے؟ مدینہ، نبی کے جلوے، وہاں سختی اور وہ دوسرے. اب یہ سختی سے کیا مراد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ایمانوں کی نشانی بیان کی. فرمایا ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے. بے ایمانوں کے بارے میں، بدعقیدہ لوگوں کے بارے میں بتا دیا. اور ایمان والوں کی کیا نشانی ہے؟ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہوتے ہیں، نبی کی محبت میں نرم. کافروں کے لیے سخت، ایمان والوں کے لیے سخت نہیں. تو یاد رکھنا یہ امتحان ہے. مشرکین و کفار اس واقعے سے اور بڑے شبے میں پڑ گئے. جب حضور نے بتوں کی تردید کی تو بولے کہ حضور تو اپنی بات سے پھر گئے، معاذ اللہ انہوں نے یہ کہا. مگر مومنوں نے کوئی پریشانی نہیں اٹھائی. کیوں؟ کہ اس شیطان کی اس آواز سے دھوکہ کافروں کو ہوا تھا، مسلمانوں کو اونچی نہیں ہوا. خیال رہے کہ شیطان کی آواز اس وقت جو اس نے بنائی تھی بالکل نبی کی طرح نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ وہ شکل بنا سکتا ہے نہ آواز بنا سکتا ہے، بلکہ صرف چونکہ بات وہ چل رہی تھی، ان کو آواز آئی، انہوں نے سمجھا یہ بھی نبی کہہ رہے ہیں، تو اس لیے وہ دھوکے میں پڑ گئے. قرآن نے کہا القى الشیطان، شیطان نے ڈالی، یہ نہیں کہ نبی کی آواز میں گئی. القى الشیطان. تو حضور کی مثالی آواز پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. حضور بے مثال ہے، آواز میں بھی، شکل میں بھی، ہر ادا میں بے مثال. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں سے مجھے اور آپ کو سبق مل گیا کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے اگر اس کی بات درست نہیں ہے، آواز کتنی اچھی ہو، انداز کتنا اچھا ہو، سننے کو تیار نہیں ہونا چاہیے. سننے کو تیار. اور نہیں جی وہ تو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ان کی آواز دیکھو جی، ان کا انداز دیکھو. تو آواز انداز کو دیکھنا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ دل میں مدینہ ہے یا نہیں ہے.
نبی کے جلوے ہیں. زبان پر قرآن ہو دل میں نبی کا فیضان تب بات بنتی ہے. مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. پڑھتے بہت اچھا ہے, لوگ کہتے ہیں کیا اچھا انداز ہے, مگر وہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. اور سنی سادہ پڑھ رہے ہیں مگر سینہ تو مدینہ بنا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو دھوکہ نہیں کھانا, یہ امتحان ہے. فتنہ کہتے ہیں سامان امتحان کو. اللہ فرماتا ہے ان کے دل میں بیماری اور دل سخت. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور بے شک ستمگار ظالم. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ کئی مرتبہ سمجھایا. ظلم کرنے والے کو. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ, چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا. جو چیز اونچی رکھنے والی ہے اس کو نیچے رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ مثلا سمجھانے کے لیے کہوں, ٹوپی کہاں رکھتے ہیں؟ کہاں جوتی میں رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ اونچی. سمجھانے کے لیے, صرف سمجھنے کے لیے بات. چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا. نبی کی تعظیم کرنی ہے, نبی کی تعریف کرنی ہے, نبی کا ادب کرنا ہے, نبی سے محبت کرنی ہے. ان کے بارے میں اگر کوئی معمولی سی بے ادبی ہو گئی تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم. اور ظلم کہاں لے جائے گا؟ کفر کی طرف. نبی کی توہین, نبی کی بے ادبی تو کفر ہے. تو معلوم ہوا جو ظالم ہیں, مثلا چوری کرے, الف نام لگا دیا بے کا, کام کیا کسی اور نے, نام لگا دیا کسی اور کا, یہ کیا ہوگا؟ اونچی. آیت اتری ہے کافروں بتوں کے بارے میں, لگا دیا نبیوں مومنوں پر, تو کیا ہوگا؟ ظلم. اور یہ کاروبار آج کل ہو رہا ہے, یہ کاروبار آج کل ہو رہا ہے. آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں, لگا رہے نبیوں ولیوں پر, مسلمانوں پر.